خدا کی حضور میں فراہم ہوئی ہے کہ ہم ایمان میں رہیں گے اس شہید اپنے بھائی پاسٹر ولیم سراج کی خدمت کو یاد کر کے ان کے ایمان کو یاد کر کے اور زندگی کی آخری لمحہ تک خدمت میں رہنے کی حالت کو یاد کر کے خدا کا شکر کریں، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک بات ہے کہ کوئی خدمت کرتے کرتے خدا ان کے پاس چلا جائے۔ میری برات اس شہید سے ہے جو پشاور میں ہوا اور ہمارے اپنے خاندان ڈائس صاحب پشاور ایک خادم تھے۔ ڈائس صاحب پشاور چرچ آف پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈائسس ہے جو اپنے صوبے میں ہے، اور ہم سب یہاں پر جو ڈائس صاحب کراچی میں بلوچستان ہے چرچ آف پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے تمام ڈائسسوں کے ساتھ خوشیوں اور غموں میں برابر کی شریک، اور یہ دکھ صرف ولیم سراج کے خاندان کا نہیں، یہ دکھ صرف ڈائسس آف پشاور کا نہیں، یہ دکھ، یہ پریشانی، یہ غم ہم سب ڈائسس آف کراچی میں بلوچستان بلکہ پاکستان کے ہر مسیح اور ہر اس شخص کا ہے جو شہادت کے درجوں سے واقف ہے اور جسمانی موت اور جسمانی جدائی کے غم سے واقف ہے۔ جو واقعہ پشاور میں ہوا ہے جب ہمارے تین خاندان بھائی سنڈے کے روز عبادت کر کے چرچ سے نکلے تو رستے میں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور خدا نے آپ بڑھا کر اپنے دو خادموں کو محسوس رکھا، لیکن ہمارے بھائی ولیم سراج کو شہادت کا جام مشکل کا موقع دیا۔ ایسے واقعات پہلی دفعہ رونما نہیں، ہم لوگ پاکستان میں اس طرح کے واقعات اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کہ ہم اپنے بھائی کی اس شہادت کے موقع پر سن رہے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات ہر جگہ پر ہوتے ہیں اور ہمیں اس واقعے کا دکھ غم، لیکن آج بالخصوص جو کہ ہم اپنے بھائی ولیم سراج کے لیے خدا کی حضور میں فراہم ہوئے ہیں، تو ہم یہاں سے ایسا کراچی بلوچستان کے فورم سے اپنے بھائی ولیم سراج کے خاندان کو اور ایسا پشاور کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ غم میں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور آج اس وقت ہم خدا کے حضور میں اس بات کو شکر گزاری کرنے کے لیے فراہم ہوئے ہیں کہ عمومی شہادت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ایک موقع فراہم ہوتا ہے۔ مسیحیت میں شہادت کا تصور بہت مشکل ہے، اور شہادت کا تصور مسیحیت میں جس طرح سے ذکر ہوا ہے اس تصور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ولیم سراج اس تصور میں اپنے شہادت میں پورے طور پر فٹ ہوتا ہے، کیونکہ لفظ شہادت اگر ہم لغوی طور پر دیکھیں عربی زبان کے لفظ شہادت سے ڈیرائیو جس کا ترجمہ اردو زبان میں گواہی کیا گیا ہے، اور جب ہم گواہی کے پہلو سے اور شہادت کے پہلو سے مسیحیت کے سفر پر غور کرتے ہیں تو نیا عہد نامہ شہادت کے تصور کو 3 درجات میں پیش کرتا ہے۔ پہلا درجہ جو شہادت کا ہے وہ لفظی شہادت ہے، جس میں ہم اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں اس ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور اس خدا کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور مسیحی علم الہیات میں ہم اس کو ایونجلسٹ کا نام دیتے ہیں کہ جب ہم ایونجلسٹ کرتے ہیں، بشارت کا کام کرتے ہیں،
ہم لفظوں سے گواہی دیتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں اپنے ایمان کی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی۔ پھر دوسرا درجہ شہادت کا وہ ہے جو لفظوں سے ادا نہیں ہوتا بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ جب آپ کچھ نہیں بولتے لیکن آپ کے اعمال بولتے ہیں اور آپ کے اعمال سے وہ تعلیم جو ہے وہ عمل میں آتی ہے جس تعلیم کو ہم مانتے ہیں اور جس تعلیم کا ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کو ہم مسیحی کردار کی بات کرتے ہیں، کرسچن لائف کی بات کرتے ہیں، کہ جس میں مسیح چلتا ہوا اور چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے کردار سے گواہی دیتے ہیں، جس میں ہم جھوٹ نہیں بولتے، جس میں ہم قتل نہیں کرتے، جس میں ہم دھوکہ نہیں دیتے، جس میں ہم رشوت نہیں دیتے۔ یہ وہ کردار ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس تعلیم کو عمل میں لاتے ہیں جس تعلیم کا ہم لفظوں سے پرچار کرتے ہیں۔ تو دوسرا درجہ جو شہادت ہے وہ عملی شہادت ہے۔ پہلی لفظی شہادت جس میں ہم لفظوں سے پرچار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، اور دوسرا وہ جو عمل سے ہم اپنے ڈیلی لائف سے اس تعلیم کا پر عمل کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، جس کو ہم مسیحی کردار کے نام سے جانتے ہیں، کرسچن لائف کی بات کرتے ہیں۔ تیسرا درجہ وہ ہے جس کو ہم پوری شہادت کہتے ہیں، جس کا ذکر انتفاس کے بارے میں مکاشفہ کا کتاب میں جس کا ذکر امراء کی کتاب میں اسٹیفنس کی شہادت کو لے کر ہوا۔ اسٹیفنس جو تھا وہ رسولوں کے زمانے میں پہلا شہید ہوا۔ اس کے بعد تمام رسولوں نے ماسوے یوحنا رسول کے تمام شہادت کا کام شروع کیا۔ پہلی دوسری صدی میں مسیحیوں نے بے شمار شہادت دی، یہاں تک کہ ٹرٹولیان نے کہا کہ شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے۔ اور جیرون نے بہت بڑا مفکر مسیح مفکر گزرا، اس نے کہا کہ جس مسیح کی زندگی میں شہادت کا پہلو نہیں، اس کی زندگی پر ایمان کا شک ہونا چاہیے۔ جس کی زندگی میں دکھ کا پہلو نہیں، اس کی زندگی میں مسیحی ایمان کا شک ہونا چاہ سکتا ہے۔ تو مسیحی زندگی میں دکھ اور سخت وسع اس ایمان جس کو ہم مسیح ایمان کہتے ہیں۔ پھر وہ پوری شہادت جس میں خون بہانے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں اس میں بات کہہ رہا تھا کہ ولیم سراج کی زندگی میں ہم شہادت کی ان تینوں سٹیجز کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ چرچ میں تھے سنڈے کے روز تو وہ لفظوں سے خداوند کی شہادت دے رہے تھے، گواہی دے رہے تھے اور اپنی منادی میں گواہی دے رہے تھے۔ پھر وہ اپنے کردار میں جو ہمیں وہاں سے گواہیاں ملی کے بارے میں he was very active, practical Christian۔ تو ان کی عملی جو مسیحی زندگی تھی اس کے اوپر بھی ہمارے پاس گواہیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے کردار سے مسیحی ایمان کی گواہی دی، اور پھر آ کر انہوں نے پوری شہادت کا تجربہ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سوچتا ہوں کہ ہمارا بھائی ولیم سراج شہادت کے ہر درجے پر بڑا ہے، اور جو شہادت کا کام کرتے ہیں وہ خدا کے حضور میں مقبول ہے۔ اور ان کے بارے میں مکاشفہ کتاب میں جو ہم نے غلط کیا ہے نو ڈالنے سے، وہاں پر ایک بڑی بھیک کا ذکر ہے جو سفید جامے پہنے ہیں، اور ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ اور بتانے والے نے کہا کہ یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل رہا ہے۔ اور ولیم سراج اس بڑی مصیبت میں سے نکل رہا ہے، آسمان پر خدا کی حضور میں، اور انہوں نے کسی بات سے کی، انہوں نے کسی گناہ کے نتیجے میں موت کو نہیں لیا بلکہ خدا کی راہ پر چلتے ہوئے اتر گیا، اور کلیسیا اس کو شہید کا نام دے رہی ہے، اور ہم سب اس بات کا گواہ ہیں کہ ان کو شہادت کا درجہ ملا ہے۔ اور وہ خدا کی رسول اس بات پر خوشی کی رکھتے اور ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ان باتوں سے ہم سب سلیم اور ہم اس ایمان پر چلتے رہیں
کہ ہم اپنی زندگی سے اس ذات کی دعائی دیتے رہیں جس کے ایمان میں ہم سب قائم ہیں، اور ولیم سراج اور کے سارے خاندان بہن بھائیوں کے لیے اطمینان اور تسلی کی دعا جاری رکھیں، اور ایسا شام کا جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے خدا کی ضرور دعا ہو رہے کہ خدا کی شکل حفیظ سرفراز ٹیچر صاحب کو اور اسے ٹیم کو بڑا اطمینان تسلی دے اور بڑی مضبوطی دے اور ان کی زندگی سے آگے کے خوف کو دور کرے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا ہم تیرا شکر کراتے ہیں کلام کے اس حصے کے لیے جو تم نے ہمارے سامنے کھولا کہ ہم لفظ اور اپنے کمال سے شہادت کے بچے کو ادا کریں۔ ہمیشہ ہم پاکستان میں اقلیت جو ہے ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے باوجود اس قسم کی جو دہشت گردی ہے اس کے لیے کیا کوئی اقدامات وزیر اعظم صاحب اور آپ ہمارے جو جنرل پاکستان ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو، یہ مسیحیوں کو الگ سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے جو شہادت کے اور اس طرح کے واقعات ہیں وہ تو ہر کمیونٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم دکھی ہیں۔ رہی بات مسیحیوں کی، مسیحیوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے ہر دور میں ہر طریقے سے کام کیا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ سے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر ہم دل و جان سے پاکستان کی خدمت کرتے ہیں تو پاکستان کی حکومت کا مقصد ہے اور ضرورت ہے اس بات کی، ان کا فرض ہے کہ وہ مسیحی قوم کی جس طور سے وہ خدمت کرتے ہیں اس ملک کی، وہ بھی ان کی حفاظت کے لیے اپنے اقدام اٹھائیں۔ میں بی ٹی ایل چینل کے تھرو اپنے لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ گو کہ یہ غم اور رنج کا موقع ہے، کیونکہ ہمارے ایک مسیحی خادم کو بہیمانہ طور پر قتل کیا گیا، ان کو گولیوں سے مارا گیا، جس کو بے شک مسیحی قوم شہادت کا درجہ دے رہی ہے، لیکن یہ ایک ایمانی فیکٹ ہے۔ لیکن جسمانی طور پر جب ہم سوچتے ہیں تو یہ انتہائی کرب اور دکھ کی بات ہے کہ ایک جان کا ضیاع ہوا ہے، اور غلط طریقے سے ہوا ہے، اور غلط وقت پر ہوا ہے۔ جب ایک خادم چرچ سے عبادت کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو دہشت گردوں نے مل کر تو اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا، اس کو مارا، اور بہت سارے لوگوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اس غم اور رنج کے موقع پر رہتے ہوئے بھی ہمیں ایمان کی اکائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنے جمہوری حق کا ضرور مطالبہ حکومت پاکستان کے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو پکڑیں اور عوام کے سامنے لائیں، اور ان کو اذیت ناک سزا دے کر لوگوں کے لیے یہ پیغام چھوڑیں کہ اس ملک میں ایسے لوگوں کا یہی حال ہے، اور اسی طرح سے پاکستانی عوام اور قوم سلامتی اور تحفظ کا احساس رکھ سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، مسیح میں تمام تر بی ٹی ایل کے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ میں آصف باسٹین، پریزیڈنٹ سندھ، وائس فار جسٹس۔ آج ہم یہاں موجود ہیں اظہار یکجہتی کے لیے اس غمزدہ خاندان کے ساتھ جو کہ ہمارا خاندان پشاور ڈائسس سے تعلق رکھتا ہے، اور پادری ولیم سراج صاحب کے اس تمام تر خاندان کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ ہم اس وقت اظہار تعزیت کے لیے اور اظہار یکجہتی کے لیے یہاں موجود ہیں ٹرینٹی چرچ میں۔ آج یہاں پر جو عبادت رکھوائی گئی ان کے ساتھ سولیڈیٹری کے لیے ہم نے اس میں بھرپور اپنا حصہ دیا۔ ہم شکر گزار ہیں سب سے پہلے اپنے تمام تر میڈیا پارٹنرز کے بھی اور خدا کے بھی کہ اس نے ہمیں اس لائق کیا ہے۔
सबसे ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस मुल्क में अक़लियतों के साथ बढ़ते हुए तासुब परस्ती की जो एक बढ़ते हुए वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, उसमें यकीनन रोकथाम होनी चाहिए। अगर हम चंद माह पहले की बात करें तो सियालकोट में जो एक दिलखराश वाक़या पेश आया वो इसकी ज़िंदा मिसाल है। अभी हम कुछ दिन पहले की बात करें, कुछ हफ़्ते पहले की बात करें तो सिंध में जो एक ताजर के साथ, हमारे बरादरी के साथ, जो इस वक्त हिंदू बरादरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, सतन कमार साहब, उनके साथ जो वाक़या पेश आया उसकी भी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और अब ये देखें जी, हमारे जो मसीही रहनुमा हैं पादरी साहब, जो कि किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं है, ना खादम जो होता है खुदा का वो बड़ा हलीम होता है और हर तरह से वो अपनी कलीसिया की रहनुमाई और उसकी बरकत के लिए दुआ करता रहता है। ऐसे शरीफ और ऐसे हलीम शख्सियात को भी नहीं छोड़ा जा रहा और उनको तासुबाजी और दहशत गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। तो मेरी हुकूमत वक्त से और तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, बिलखसूस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से और आला अदलिया से हमारी ये दरख्वास्त है, बल्कि हम डिमांड करते हैं कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हुए पाकिस्तान में एक पुरअमन फ़िज़ा दी जाए ताकि वो आज़ादी के साथ पाकिस्तान में खुश खुर्रम रहने वाले बन सकें और हर वक्त की जो ये एक लटकती हुई तलवारें हैं हमारे सरों पे, इनको ख़त्म किया जा सके। तो एक बार फिर हम दरख्वास्त करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं तमाम तर अपने मीडिया पार्टनर्स का, BTL TV का, अपने तमाम दोस्तों का, तमाम हमारी क्लर्जी स्टाफ का, जो इस वक्त गम की घड़ी में ना सिर्फ अपने लोगों के साथ खड़े हैं बल्कि बिलखुसूस उस गमज़दा ख़ानदान के साथ शाना बशाना उनके दुख में शरीक हैं। तो हम ये एक बार फिर से अपनी रियासत से डिमांड करते हैं, क्योंकि रियासत जो माँ की दर्जा रखती है, कि वो अक़लियतों को उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दे जिस तरह अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और हर हुकूक बराबरी के दिए जाएँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं पादी शमाउन अयूब सेनांडूस चर्च सदर से मेरा ताल्लुक़ है, मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ। हम सब, और जैसा अभी आपने भाई आसफ़ और साथियों से भी अपने व्यूज़ लिए हैं, हम सब इस वक्त गम की हालत में हैं और हम सब इकट्ठे हुए हैं सॉलिडारिटी के लिए। बतौर कम्युनिटी हम एक हैं, एक पेज पर हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम एक पीसफुल कौम हैं और इस पाकिस्तान में रहते हुए हमारा किरदार, हमारी शख्सियत, हमारा अमल जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए है। इसलिए हम सब जितने भी यहाँ पर इस दुआया इबादत में शामिल हुए थे वो ये पैगाम देने के लिए थे कि हमने इस बात को महसूस किया है कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए ये टेररिज्म को कंडेम करते हैं और पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो ज़रूर अक़लियतों को और पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपना रोल अदा करें। मैं एक बार फिर BTL चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने साथियों के साथ जो यहाँ पर इसी तरह मुख्तलिफ व्यूज़ के साथ और ख़ास तौर पर सॉलिडारिटी के साथ एक पेज पर इकट्ठे होकर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद बरकत दे। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.